السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ماشاء اللہ سورہ کاف ختم کر چکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی ساتھی، ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ کا شکر کہ سورہ کاف ختم ہو گئی اور سورہ مریم جو ہے اس کے ہم ابتدا کرنے لگے ہیں۔ اس کے اندر 98 آیات ہیں۔ کتنی ہیں؟ 98۔ اور چھوٹی چھوٹی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا اور اس کو بھی ہم سمجھ کے پڑھیں گے۔ تو سمجھ سے پہلے یہ ہے کہ سورت کا شان نزول ہوتا ہے، اور جس وقت یہ نازل ہوئی اس وقت کے حالات کا اگر پتہ ہو تو دنیا کے حالات ویسے ہی ہونے ہیں، اور ہمیں اپنا رویہ ان آیات کے مطابق ڈھالنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اور مکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنایا تھا تو پہلے خفیہ اپنا لوگوں کی تربیت کرتے رہے، لوگ مسلمان ہوئے، دار ارقم کیا بنا؟ لوگوں کی تربیت گاہ بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ ایک جگہ پہ رکھیے ذرا، لوگوں جی کو سر۔ اعلانیہ طور پر جو تبلیغ جو ہے وہ کریں۔ تو آپ نے یہ ساری اعلانیہ جب کی تو اس وقت جتنے کفار مکہ جو تھے ان کے جو دین تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، حالانکہ وہ نہیں تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور نبیوں کے اور باقی کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اصل جو تھی وہ پیش کی، اور وہ کیا ہے دین کی اصل؟ اسلام۔ تو اس وقت کے جو حالات تھے وہ یہ تھا کہ عیسائی کس کی اپنا اللہ کا بیٹا کہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور یہودی جو مدینہ میں تھے وہ کس کو بیٹا کہتے تھے؟ عزیر علیہ السلام۔ عزیر ابن اللہ کہتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پہ شرک تھا۔ مکہ کے اندر بھی شرک کے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور نصرانی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے محبت میں آ کے، یہ بھی بہت بڑا شرک تھا، اور اللہ کا بیٹا یہود بھی بعد میں وقت میں کہتے تھے۔ لیکن جو اصل مسئلہ تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ شروع کی وہ مکہ میں شروع کی۔ تو مکہ میں جب ان کے دین پر ضرب پڑی تو انہوں نے کیا کر دیا کہ مسلمانوں کو، جو بھی مسلمان ہوتے تھے تنگ، ان کو مسلمان ہوتے تھے کافر جو تھے ان کو تنگ کرتے تھے۔ شروع میں تو یہ تھا کہ بھی مذاق اڑانا، ان کی تضحیق کرنا، مطلب یہ چیزیں تھیں۔ تو پھر انہوں نے جسمانی اذیتیں بھی دینا شروع کر دی، اور خاص طور پر جو غلام تھے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہوا ہے، کیا کرتے تھے ان پر؟ ان پر تشدد کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ پتھر رکھ دیتے تھے کیا ظلم تھا ان کا؟ کیا آپ کو یاد ہے کچھ؟ حضرت پیاسا بلال کو رکھا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹا دیتے گرم تھے، ریت پر لٹایا جاتا تھا، اور ان کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے۔ بالکل ایسا ہے۔
اور اسی طریقے سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان پر بڑا ظلم تھا. عامر بن فہیرہ تھے تو ان پر مطلب کہ یہ جتنے بھی غلام تھے ان پر تو ظلم کی انتہا تھی، اور باقی جو بڑے تھے ان پر بھی اگر ہو سکتا تھا تو وہ معاشی طور پر انہوں نے قدغن لگانا شروع کر دی. تو جب ظلم کی انتہا ہو گئی، خاص طور پر خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیشے کے لحاظ سے کیا تھے؟ لوہار تھے. تو انہیں کوئلوں پر لٹایا گیا. اور ہاں جی، تو بہت بڑی چیز ہے یہ سننے کے اندر، مطلب ممکن ہے کوئی اثر نہ ہوتا ہو، لیکن ہم تو محرم کے مہینے کے اندر ہیں. جو ظلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان پر ہوا، لیکن اس سے بڑے بڑے ظلم جو تھے وہ ان لوگوں پر ہوئے کہ جو اس وقت کے غلام تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب خاص طور پر ایک حدیث جو آتی ہے وہ یہ کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ساتھ اپنا جو بیت اللہ ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. بلکہ کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ بھئی آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس ظلم کو ختم کرے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کیا ہوا تھا؟ یاد ہے ساتھیوں کو؟ بدل گیا، چہرہ سرخ ہو گیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خباب بن ارت، آپ ابھی گھبرا گئے ہیں؟ آپ سے پہلے جو لوگ دین پر جمے ہوئے تھے یا مستحکم تھے، ان کو تو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو چھیدا گیا اور ہڈیوں تک ان کی لوہے کی کنگھیاں پہنچی. اور کچھ ایسے تھے کہ جن کو آرے سے چیر دیا گیا. جی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دین سے ہٹے نہیں. تو نصیحت یہ کی ان کو کہ اس وقت ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اس وقت ظلم برداشت کرنا ہے اور اللہ کے لیے صبر کرنا ہے. لیکن ساتھ خوشخبری بھی سنائی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب صنعاء سے لے کر حضر موت تک ایک آدمی سفر کرے گا اور اسے اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا. بالکل. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، جو سبق مطلب ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ظلم و استبداد مسلمانوں پر بہت ہوتا ہے. اب بھی اگر اس کا انتباہ کریں تو آپ کے کتنے ہی مسلم کنٹریز ہیں جن کے اوپر جو غیر مسلم کنٹریز ہیں جن کے پاس طاقت ہے اور نئی ٹیکنالوجی کے اندر وہ ایڈوانس ہیں، وہ حکومتیں گرا رہے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت تو کچھ لوگ تھے، اب ملکوں کے ملک وہ تباہ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اگر اب یہ ہے کہ اگر تو طاقت ہے تو ہمیں متحد ہونا ہے مدینہ کی طرح، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، اب میں اس کو ختم کرتا ہوں، کہ لوگوں کو کہا کہ اب آپ ایسا کریں، وہ آیت ہے، ساری حدیث ہے، حدیث مبارکہ، کہ حبشہ کی طرف آپ سفر کر جائیں. لوگوں کو خود کہا. اب حبشہ کی طرف جو سفر کیا تو وہاں کون بادشاہ تھا؟ ساتھی بتائیں گے ذرا؟ نجاشی. حبشہ کے اندر جس کا نام اب ایتھوپیا ہے. تو اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ چلے جائیں، وہاں کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے تھا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ تو لوگوں کو کہا کہ بھی اب آپ وہاں سفر کریں. تو اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت رقیہ، اور آپ کے داماد کون ہوئے پھر؟
حضرت عثمان، حضرت عثمان ذوالنورین ہیں کہ پہلی حضرت رقیہ جب فوت ہو گئی تو اپنی دوسری بیٹی جو تھی وہ بھی ان کے نکاح میں کے اندر دے دی. تو حضرت عثمان، حضرت رقیہ اور باقی لوگ جو تھے یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. تو بڑی ہجرت جو ہے اس سے پہلے 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، یہ ساتھی اپنے ذہن میں رکھیں، اور وہ دونوں ہی حبشہ کی طرف ہوئی ہیں، دونوں ہی نجاشی کے ملک میں ہوئی ہیں. پہلی جو تھی وہ جب وہاں گئے تو وہاں جا کے افواہ یہ پھیل گئی کہ وہاں کے جو مکہ کے لوگ ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو لہذا وہ لوگ واپس آ گئے. تو یہاں آگے دیکھا تو کفار مکہ کے ظلم اسی طریقے سے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ اب آپ واپس جائیں. تو یہ تقریباً 84 سے لے کر 116 تک، میں آج جو سفر اپنا کر رہا تھا اس کو، تو میں نے پہلی جو ہجرت حبشہ تھی اس میں 11 اور 4 یعنی کہ 11 مرد اور 4 عورتیں. دوسری جو ہوئی اس کے اندر 83 اور 11 عورتیں، اور 7 وہ لوگ تھے جو قریش کے لوگ نہیں تھے، دوسرے قبیلے کے تھے. تو یہ تقریباً 116 بنتے ہیں. تو یہ لوگ ہجرت کر کے کہاں گئے؟ حبشہ. حبشہ. اب یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ حبشہ جانے سے پہلے یہ سورہ مریم نازل ہو چکی تھی. شکر اس لیے ہے کہ وہاں جب گئے ہیں تو وہاں میں مختصر اختصار کے ساتھ کرتا ہوں کہ لوگ جو تھے وہ ان کے پیچھے، کہ وہ اپنے دین سے محبت کرتے تھے کفار، تو لوگ ان کو لانے کے لیے واپس آ گئے. اور ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ مکہ کا کوئی گھر بھی ایسا نہیں تھا جس کے اندر سے کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس ہجرت کے اندر حبشہ نہیں گیا تھا. تو لوگوں کا ایک خونی لگاؤ بھی تھا کہ بھی ہمارا بیٹا، ہمارا باپ، ہمارا دوست وہ حبشہ چلا گیا ہے تو چلو چلتے ہیں اور جا کے ان کو واپس لاتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں آپ ساتھیوں کو؟ جی. تو وہ سارے اکٹھے ہو کے حبشہ گئے. تو وہاں نجاشی بادشاہ تھا، تو نجاشی بادشاہ سے بات کی انہوں نے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، تو وہ ان کے پیچھے گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ وہ لوگ ہیں. اب دیکھو انہوں نے کہا کیا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ نہ آپ کے دین پر ہیں نہ ہمارے دین پر ہیں. یعنی کہ نہ آپ کا دین کیا کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی، تو اب جو بھی اس قربانی کے اوپر اس پر ایمان لائے گا اس کے گناہ بخشے جائیں گے. یہ آپ کا دین ہے اختصار کے ساتھ. ہمارا دین کیا ہے کہ ہمارے بت ہیں اور ہم اس اللہ کے ہاں ان بتوں کے ذریعے اپنی مناجات بھیجتے ہیں. وہ یہ نہیں تھا کہ بھائی اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے. اور ان کا نیا دین ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اگر اس کو خلاصہ دیا جائے تو یہی نا آیت الکرسی، کیوں جی؟ یا پھر قل هو اللہ احد کا ترجمہ آتا ہے. تو یہ دین اسلام ہے ان کا. تو اس وقت جو آپ میں شان نزول بتانے لگا ہوں، اس وقت پتہ چلا کہ یہ صورت جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کر دی تھی یہ کتنی اہم تھی. 5 ہجری سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے، یا 5 ہجری کو 5 ہجری کے اندر ہجرت حبشہ ہوئی. تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ان کا نام تھا جعفر طیار. کیا نام تھا؟ جعفر حضرت طیار. جعفر طیار. وہ اٹھے اور انہوں نے کہا ہاں. اور ایک اور بات ہے، جتنے بھی لوگ ہجرت کر کے گئے تھے انہوں نے ایک معاہدہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم سچے دین پر ہیں، لہذا ہم کوئی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اللہ کے قرآن کے ذریعے، اللہ کے دین کے ذریعے ہم وہاں بھی تبلیغ کریں گے. اللہ کو جو منظور ہوا وہ ہم اس کو قبول کر لیں گے. کیوں جی؟ کیسا ہے ماشاءاللہ دین؟ سچا دین. مطلب ان کا دین پر پختہ رہنا یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کے ذریعے جواب دیں گے.
اب وہاں جب کہا انہوں نے کہ بھئی یہ تو آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے، تو اس نے سوال کیا نجاشی نے کہ بھئی آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جو آج ہم پڑھیں گے حضرت سورہ مریم، تو اس کے پہلے دو رکوع، پہلی جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، جو زکریا علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے، کے بیٹے تھے. یہ پہلا رکوع آئے گا اس میں. اور دوسرا رکوع جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، وہ معجزہ ہے. وہ کیا معجزہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا. کن کے گھر میں؟ مریم علیہ السلام جی مریم علیہ السلام، جی ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب اس نے کہا کہ بھی آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے، تو یہ جو پہلے دو رکوع ہیں یہ انہوں نے جب ختم کیے تو اس وقت وہ جو نجاشی تھا وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا جی کہ جو کچھ میں نے اپنی بائبل کے اندر پڑھا ہوا ہے اس میں اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر ایک تنکا اس نے اٹھایا اور اس نے کہا جی اس ایک تنکے جتنا بھی فرق نہیں ہے. کیوں جی؟ اور جتنے بھی مسلمان آئے تھے ان کو اس نے پناہ دی، اور وہ لوگ جو تحفے تحائف لے کر آئے تھے کہ بھی ان کو سزا ملے گی، ان کو تحفے تحائف واپس کیے اور ان کو کہا کہ تم چلے جاؤ، میرا ملک جو ہے عدل والا ملک ہے، انصاف والا ملک ہے، میں ان کو اپنے ملک کے اندر پناہ دوں گا، یہ میرے ہاں آئے ہیں. تو لہذا یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے رکوع ہیں کافی سارے، تو ان رکوع کے اندر جو چیز ذکر ہوگا وہ پہلے زکریا علیہ السلام کا ہوگا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے لیے جو دعا ہے وہ بتائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو انبیاء ہیں، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت ادریس، تو ان کا ذکر کرے گا. اور آخری دو رکوع جو ہیں وہ کفار مکہ ان کو تبلیغ کرنے کے لیے کہ اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا. یہ ہے جی خلاصہ کس کا؟ سورہ مریم کا. سورہ مریم کا. تو آئیے پڑھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جناب کریں گے داؤد بھائی. اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. جی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. حروف مقطعات ہم نے پڑھے ہوئے ہیں جی، آئے تھے نا، الف لام میم پڑھا تھا. تو اس کے معنی کیا کیے تھے؟ کچھ بھی نہیں. الف لام میم ہی کیا تھا. الف لام میم ہی کیے تھے حروف مقطعات. یہاں بھی اسی قسم کے حروف مقطعات ہیں، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ کاف کے اوپر مد آئی ہوئی ہے، تو لہذا اس کو 4 حرکت سے لے کر 6 حرکت تک لمبا کرنا ہے. ایک ہاں کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر. کتنا لمبا کریں گے؟ 2 حرکت کے برابر. 2 حرکات کے بعد جی 2 حرکات جی، 2 زبر یا 2 حرکات جی. اور یا کو بھی 2 حرکات کے مطابق. عین کو 4 سے 6 تک، 4 تک بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو بڑی مد ہوتی ہے یہ 6 حرکت کے برابر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے صاد. تو پہلے میں پڑھتا ہوں. کاف ہا یا عین صاد. جی پڑھیں جی ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جمع پتہ یہ چلا کہ کاف ہا یا عین صاد. مطلب میں پھر کہوں گا کہ اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن جو میری سمجھ میں آیا تھا میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ اس کا ترجمہ بتائیں. کوئی بندہ اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟
نہیں سر، نہیں کر سکتا۔ تو لہذا آگے جو کچھ آ رہا ہے، جیسے وہاں تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی جو آپ دو معجزات تو پہلے دو رکوعوں میں پڑھیں گے کہ حضرت زکریا بھی بوڑھے اور ان کی والدہ، ان کی بیوی بھی آخر کہتے ہیں بانج۔ آخر کس کو کہتے ہیں؟ پانچ بانج کس کو کہتے ہیں؟ جو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو۔ جی، جس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، لیکن جب اس سے پہلے کانت آ جاتا ہے کہ جو کہ آئے گا، کانت، تو اس کا مطلب ہوگا ہمیشہ سے بانج۔ یہ ابھی میں بتا رہا۔ اچھا جی، اب جو چیز اور ذہن میں رکھنی ہے، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے لیکن یہ اہم ہے، کیا اس کے اندر میں ذرا دیکھتا ہوں آپ کو تھوڑا سا کہ جتنی بھی آیات آگے آ رہی ہیں 2 نمبر سے، تو میں ذرا پڑھتا ہوں۔ زکریا، خفیہ، شقیہ، ایسے آ رہے ہیں نا؟ تو اس کے اندر ایک ردم ہے، ایک کیا ہے؟ ردم ہے، ریدم ہے۔ اور یہ الفاظ تھوڑے سے مشکل لگیں گے، ان کو خاص طور پر ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ زکریا کا مطلب کیا ہے؟ زکریا حضرت علیہ زکریا علیہ السلام السلام۔ نبی کا نام ہے۔ خفیہ اپنی زبان کا لفظ ہے، خفیہ خفی، خفیہ۔ ایک تو خفیہ ہے، ایک خفی، آہستہ آواز میں بات کرنا، وہ ہے خفی۔ مخفی بھی ہم کہتے ہیں، سری اور مخفی، ٹھیک ہے جی۔ اور شقیہ، شقیہ محروم ہونا، بد نصیب ہونا، نامراد ہونا، یہ شقیہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 تو پڑھیں، آگے پھر انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ تو پہلی آیت پڑھتے ہیں جی، ذکرو، ذکرو کا مطلب ہے یہ ذکر ہے، یہ آپ نے پاس سے لگا لیں گے، ورنہ تو ذکرو ہے، اپنی زبان میں آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ ذکر ہے۔ کس کا؟ رحمت ربی کا۔ جی کیا کریں گے تیرے ترجمہ؟ رب کا، تیرے رب کی تیرے رب کی رحمت کا۔ رحمت کا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر۔ عبدہ، عبدہ، عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندہ۔ عبدہ کا مطلب بندہ، کیا ہوگا؟ اس کا بندہ، تیرے بندے بندے، اس کے اس کا بندے، نام اس کا آ گیا زکریا۔ زکریا علیہ السلام۔ اب یہ تو زکریا علیہ السلام۔ لفظ میں میرے خیال ہے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ کو ابھی نہ آتا ہو، کیوں جی؟ جی صحیح بات ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کا جملہ بنانا ہے، تو جملہ کیا بنے گا کہ یہ تیرے رب کے، رب کا، یہ تیرے رب کا، رب کے، عبدہ اپنے بندے، زکریا، زکریا علیہ السلام پر، رحمتی، رحمت کا، ذکر ہے۔ تو ترجمہ بنے گا یہ تیرے رب کے اپنے بندے زکریا پر اس کی رحمت کا، اس کی اپنے پاس سے لگا دیتے ہیں، ذکر ہے۔ ترجمہ کریں جی آپ اپنے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ہیں میرے خیال ہے ہمارے ساتھ، کیا کریں گے ترجمہ جی سر، قاف ہا یا عین صاد، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمتی ربکا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے، عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا علیہ السلام کا۔ اس کے بندے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے بندے زکریا پر، تو اس کا بنے اس گا کے تو بندے رب زکریا، کا، جی ٹھیک ہے، اس کے لیکن بندے ترجمہ بنے زکریا، گا اس کے اپنے بندے، اپنا بن جائے گا پھر، تو جو بنے گا ٹھیک ہے، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا۔ اب اگر اس کے طریقے سے کریں گے تو پھر اس زیادہ بہتر رہے گا، اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر رحمت کا۔ تو اب میں کہوں گا کہ اس کا اچھا یہ ہے ترجمہ اسی طریقے سے کریں، ورنہ
इसके अंदर हर बंदा अलग अलग तर्जमा करेगा। तो मैं दोबारा करता हूँ, मेरे साथ कहना है, ये तेरे रब के अपने बंदे, कहें जरा, ये तेरे रब के अपने बंदे जकरिया अलैहिस्सलाम पर रहमत का जिक्र है। जकरिया अलैहिस्सलाम पर रहमत का जिक्र है। जी, अब कैसर भाई कहेंगे, ये तेरे रब के अपने बंदे जकरिया अलैहिस्सलाम पर रहमत का जिक्र है। जी, अलैहिस्सलाम न भी कहें तो जकरिया तेरे और ये अपने बंदे जकरिया पर रहमत का जिक्र है, रहमत का अलैहिस्सलाम जिक्र है। कहेंगे तो दुआ है। जी, हो गया जी। जी आपकी 2 आयतें खत्म हो गई हैं। तीसरी आयत है, हुआ कि आके वो नमाज के अंदर थे। आपको पहले हम पढ़ चुके हैं इस बारे में। जी सर, आप हुनालिका जी दआ पहले जकरिया जकरिया रब्बहू। इज़ नादा, जी जकरिया वो पहले पढ़ चुके हैं। जी जी, जी तो इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, पुकारना। खफिया, इसके अंदर उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे तो आहिस्ता तर्जमा करने के आसान है, आहिस्ता से। जी, आहिस्ता। तो इज़ नादा का मतलब क्या है? जब जब उसने पुकारा, पुकारा। जब उसने पुकारा। उसने पुकारा। जी, जब उसने पुकारा, किसने? पुकारा जकरिया अलैहिस्सलाम। जकरिया अलैहिस्सलाम ने। तो तर्जमा बनेगा कि जब उस जकरिया अलैहिस्सलाम ने पुकारा रब्बाहू, अपने रब को। अपने रब अपने रब को, को। इसलिए कि रब्बा के ऊपर जबर है तो लिहाजा ये मफूल है, अपने रब को निदाअन खफिया, आहिस्ता आवाज में, आहिस्ता आवाज से। आहिस्ता आहिस्ता आवाज। आवाज के साथ या आहिस्ता आवाज में। तो जुमला क्या बनेगा? जब अपना डॉक्टर दाऊद साहब आप इसका तर्जमा करेंगे। दाऊद जुमला साहब का बनाएगा। माइक ऑफ है। दाऊद साहब का अच्छा, माइक ऑफ है सर। मैं कर देता हूँ जी मैं जब कि उसने जब उस जकरिया जब उसने अपने रब को आहिस्ता आवाज में आहिस्ता पुकारा, आवाज आहिस्ता आवाज के साथ पुकारा कह लें। पुकारा। जी, तर्जमा करें, ठीक है। इज़नादा रब्बहू निदान खफिया का तर्जमा। जब उस जिक्रिया ने जब उसने अपने रब को अपने रब आहिस्ता को आहिस्ता आवाज में आवाज में पुकारा। पुकारा। आहिस्ता आवाज के साथ पुकारा। अब मजे की बात यह है, भी बूढ़े हो गए थे काफी सारे, अभी वो अपना जिक्र करेंगे, तो आवाज भी आजिजी इनकिसारी वाली। दुआ करें तो ठीक है करें, लेकिन अपने अंदर आजिजी और इनकिसारी वाली लाके, वो चूंकि जकरिया अलैहिस्सलाम थे, लिहाजा उन्होंने अपनी मतलब वैसे भी कमजोर थे, आवाज को भी कमजोर किया और अपने रब के सामने अपनी इल्तिजा रख दी। इल्तिजा क्या रखी? कौला रब्बी इन्नी वहन अल आज़्मु मिन्नी। अब वहना, कुछ साथियों को तो पता है इसके मानी, जो नए साथी हैं, वहना का मतलब होता है कमजोर हो गई हैं। वहना कमजोर हो गए। अगर एक होगा तो कमजोर हो गई है, लेकिन यहाँ है अल आज़्मु। इज़ाम पहले पढ़ा हुआ था हमने, वो जब अपना इज़ाम पढ़ा है ना। जी पढ़ा है जी वो हड्डियां। जी, जकरिया अलैहिस्सलाम का जिक्र था। जकरिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 100 साल मारा था और उनका जो बाद में जिंदा किया, तो क्यों जी, और जी वो वो जो गधे की हड्डियों के उनका बारे में जिक्र था। गधा था, उसकी हड्डियां ननशुजु आसुमा नक्सुहा लहमा, तो इज़ाम वहां पड़ा था। अब जी इज़ाम जमा है तो अल आज़मु, अल है तो ये इसमें जिन्स आ गया, तो लिहाजा इसका तर्जमा हम जमा में करेंगे। क्यों जी? जी जी, जी। तो इन्नी वहनल आज़मु, आज़मु असल में फाइल भी है। हड्डियां वहन कमजोर हो गई। कमजोर हो गई हैं, तो मिन्नी मेरी करेंगे, मेरी तरफ से है, तो आगे मेरी कर लेंगे। तो कौला का तर्जमा करें जी। उस जिक्रिया ने कहा, जी, उस जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी, ए मेरे रब। ऐ मेरे ऐ रब। मेरे रब, रब्बी इन्नी
وہن العزم منی، بے شک میری بے شک میری ہڈیاں، ہڈیاں یہ اصل میں کمزور پڑ ایک چکی۔ الگ ہے، رب انی یہاں تک الگ جملہ ہے پورا، ہاں اے بے میرے شک رب میں بے ہوں، شک میں، یہاں تک ایک جملہ ہے، کہیں ذرا اے میرے رب بے شک اے ذکریہ میرے نے رب کہا بے شک اے میں، میرے رب بے شک میں ہوں، میں، یہاں تک جملہ درمیان میں کوما لگائیں، آگے ہے وہن العزم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو ہڈیاں گئی ہیں، کمزور ایسے ہو سمجھیں گئی، کہ انہوں نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہوں گے یا نہیں بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو وہ ایک، آپ جب اس طریقے سے ترجمہ کریں گے نا تو اس کے اندر خوبصورتی ہے کہ جب اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کیوں جی؟ میری کچھ ہڈیاں کمزور ہو جی، جی بالکل، اس کے اندر خوبصورتی ہے ایک دعا مانگنے کی۔ اچھا جی، آگے آ رہا ہے اپنا اس کے بتایا تھا نا استعارہ، استعارہ کیا ہوتا جی ہے سر، کہ لفظی معنی نہیں ہوتے، یا محاورہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لفظی معنی نہیں ہوتے بلکہ اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں، جیسا میں نے کہا تھا کہ گھوڑے بیچ کر سونا، جی، دل باغ باغ ہونا، اسی طریقے سے اب پہلے اس کا ترجمہ ہم اصل ترجمہ کریں گے کہ جو کہ لفظ ترجمہ کیا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر باقی لوگوں نے، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ، اشتعالا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشتعالا اشتعال ہونا، شعلہ اشتعال مارنے متوجہ جلانا، لگا، ہونا، جی اشتعال، اشتعال شعلے سے نکلا ہے، غصے کے اندر شعلے کی طرح، تو وش تعالی شعلہ مارنے لگا ہے، کون؟ الراسو، میرا میرا سر، سر، ٹھیک ہے، سر، وہ منی یہاں بھی ہے، شیبہ، لفظ شیبہ آ رہا ہے، تو شیبہ، شیبہ کہتے ہیں بوڑھا کو، بڑھاپے کی بوڑھے، وجہ سے، نہیں بڑھاپے بڑھاپے کی وجہ سے، آپ شیبہ، شیبہ عربی میں جائیں گے تو کہیں گے شیبہ، شیبہ کہتے ہیں مطلب ایک تو نوجوان ہے نا، غلام کو بھی کہیں گے اور شباب بھی کہیں گے، شباب کے آگے شیاب آتا ہے، تو شیبہ کا مطلب ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنے لگا ہے، یہ ترجمہ ہے۔ آپ ترجمہ اس کے معنی کیا ہے کہ میرا رب میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا ہے، یہ اس کا ہے محاورے کا ترجمہ۔ کیا ترجمہ کریں گے جی؟ میرا میرا سر سر میرا بڑھاپے سر کی وجہ بڑھاپے کی سے وجہ سے سفید ہو سفید گیا ہو ہے۔ گیا ہے، سفید ہو گیا ہے، سفید ہو گیا ہے، یہ اس کے معنی ہیں، اور لفظی معنی کیا کریں گے؟ میرا میرا شعلے مارنے سر لگا، بڑھاپے کی بڑھاپے وجہ کی سے وجہ سے شعلے شعلے بڑھاپے کی مارنے مارنے وجہ لگا لگا، سے شعلے مارنے لگا ہے، لگا ہے۔ تو شعلے کے اندر جو ایک سفیدی ہوتی ہے وہ آ گئی ہوئی ہے، آگے پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ ولم اکن، ولم اکن، لم کے آگے مضارع آ رہا ہے تو ماضی نفی، نفی، نہیں نہیں رہا رہا ہوں میں، لم اکن کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نہیں رہا نہیں ہوں رہا، میں، اور میں میں نہیں رہا ہوں بدعائک، جی، تجھ سے تجھے دعا پکارنے مانگتے ہوئے، مانگنے کی، تجھے پکارتے ہوئے، ربی، اے میرے رب، رب، ربی، اے میرے اے رب، میرے رب، یہ یہاں یہ دیکھنا ہے، یہ مشکل میں بنائے گا آپ کو تھوڑا ترجمہ، اے میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگتے ہوئے نہیں رہا ہوں، کیا نہیں رہا ہوں؟ شقیہ، بد نصیب، محروم، نامراد، تینوں میں سے کون سا کرنا ہے جی؟ نامراد، نامراد، محروم کا مطلب یہ ہے کہ بھی دعا مجھے ویسے مل گئی، جی محروم نہیں رہا ہوں، بد نصیب، تو دونوں میں سے اب جی ایک کا آیا ہے کہ بھئی نامراد، دوسرے نے کہا ہے کہ بد نصیب، میرا خیال ہے کہ بد نصیب زیادہ بہتر ہے، نامراد کے اندر تھوڑی سی نا اپنا آ جاتی ہے سختی، کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو ہم اس سختی کو ذرا نرمی میں بدلتے ہیں، تو اے میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگنے کے ساتھ
کبھی بھی بد نصیب نہیں رہا. نہیں رہا ہوں. تھوڑا مشکل لگا؟ نہیں سر مجھے تو نہیں لگا. جی باقی ساتھیوں کو میں اس کہہ رہے ہیں لم اکن کہیں گے تو ماضی نفی، ساری ہاں جی ماضی نفی. تو لم اکن کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں رہا ہوں میں. جی نہیں آپ اور ذہن میں میں نہیں رکھیں رہا. کہ کانا، کانا کا مطلب ہوتا ہے ہونا، ایسا ہے. اس سے مضارع بنا اکن، بے کی وجہ سے اکم بن گیا، اکم. جی اقلاب آ جاتا ہے. تو میں نہیں رہا ہوں بدعائی کا. ترجمہ کریں. تجھ سے دعا میں تجھ نہیں سے مانگتے رہا دعا ہوں تجھ سے مانگتے دعا ہوئے، مانگتے مانگتے ہوئے. جی تجھ سے دعا مانگتے ہوئے میں نہیں رہا ہوں ربی، اے میرے رب اے میرے رب، شکیہ، بد نصیب. بد بد نصیب. نصیب. یہاں تک جناب ہوا. کیسر بھائی کریں گے ذرا قال ربی انی وہن العظم سے لے کر شکیہ تک. قال ربی انی اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں وہن العظم منی میری ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر سفید ہو چکا ہے، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بھی بد نصیب نہیں رہا ہوں. رہا ہوں. جی وقت کم رہا ہے، ہوں. اب میرا خیال ہے 2 منٹ ہیں. جی 3 منٹ ہے سر. 3 منٹ ہیں. اچھا جی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، لفظ موالی آ رہا ہے. موالی کے بہت سارے معنی ہیں. جی یہ ہم نے دیکھیے گا. پڑھا. جی موالی، موالی کہتے ہیں قریبی رشتہ دار بھی، موالی وارث کو بھی کہتے ہیں. مطلب وہ جو خون کے رشتہ دار ہیں ان کو موالی کہتے ہیں. وَإِنِّي خِفْتُ، مجھے اندیشہ ہے، مجھے اندیشہ ہے. اندیشہ ہے الموالیہ، اپنے قرابت داروں سے، یا میں اپنے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، من ورائی، اپنے پیچھے. یعنی اپنے پیچھے کا مطلب ہے میرے مر جانے کے بعد میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار، ان سے میں ڈرتا ہوں کیا کہ ان میں سے کوئی میری اس حکمت اور اس کا کوئی وارث نہیں بنے گا. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، میں ذرا جلدی سے ترجمہ کر رہا ہوں. اور میری بیوی ہمیشہ سے ہے، کانت کی وجہ سے، کانت کی وجہ سے. کانت عاقر، عاقر میں نے بتایا بانجھ. عاقر کا مطلب کیا ہے؟ پانچ. بانجھ. تو ترجمہ بنے گا اور میری بیوی بانجھ ہے، اور بریکٹ میں کر لیں ہمیشہ سے بانجھ ہے. کریں ذرا جلدی اور کریں. میری وکانت بیوی امراتی ہمیشہ سے عاقر. اور اور میری میری بیوی ہمیشہ بیوی سے ہمیشہ بانجھ سے ہے. ہمیشہ بانجھ سے ہے. بعد. اب کر کیا؟ اب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے زکریا علیہ السلام، فہبلی، مجھے دے دے، فہبلی، مجھے دے دے مجھے دے دے، عطا کر ملدن کا، اپنے اپنے پاس پاس سے. سے. اپنے پاس سے، ولییا، وہی موالی، وارث، وارث. مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما. کس چیز کا وارث؟ پیسوں کے لیے نہیں ہے، دولت کے لیے وارث نہیں ہے، بلکہ یہی جو نبوت کا، ساری ہے حکمت کا یا تبلیغ کا یا اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے کا وارث کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا. یارثنی، جو میرا وارث بنے، و یارث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث بنے، وجعلہ ربی، اے میرے رب اس کو بنا